السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر حفیظ حسن ہے، میرا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے۔ میں اس وقت پیرس فرانس میں ایز اے ریسرچر کام کر رہا ہوں، اور آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے باہر کے ممالک میں اعلیٰ تعلیم کے مواقع اور ان کو کس طرح سے حاصل کیا جا سکتا ہے، ویزا وغیرہ کے کیا مشکلات ہیں، ان کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارا آج کا یہ پروگرام خصوصی طور پر دامان ٹی وی کے فالوورز کے لیے ہے، وہ نوجوان جو باہر کے ممالک میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اس سے مزید رہنمائی حاصل کریں گے۔ باہر کے ممالک میں اس وقت اعلیٰ تعلیم کے لیے بہت سے مواقع موجود ہیں، خاص طور پر ہمارے نوجوان جن کا ذریعہ تعلیم انگلش لینگویج ہے۔ انگلش لینگویج کے بہت سارے کورسز ہیں، ماسٹر لیول کے، پی ایچ ڈی لیول کے۔ اس کے علاوہ باہر کے ممالک میں اسکالرشپس بھی موجود ہیں جو کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اسٹوڈنٹس کے لیے موجود ہیں۔ تو آپ یورپ، امریکہ، انگلینڈ، برطانیہ، ان تمام جگہوں پر یہ مواقع حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو عمومی ٹرینڈ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ امریکہ یا انگلینڈ یا آسٹریلیا کو پریفر کرتے ہیں جو کہ انگلش اسپیکنگ کنٹریز ہیں، لیکن اس کے علاوہ یورپ کے باقی بہت سارے ممالک ہیں جیسے کہ جرمنی، فرانس، اسپین، اٹلی، ڈنمارک، ناروے، یہاں پر بھی انگلش لینگویج کے بہت سارے کورسز موجود ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر فائدہ یہ ہے کہ آپ کا جو ٹیوشن فیس ہے، جو کہ سیمسٹر فیس جسے کہا جاتا ہے، وہ بہت ہی کم ہے۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھیے کہ جرمنی کی اگر میں آپ کو اگزامپل دوں تو وہاں پہ ایک سیمسٹر کی فیس 50,000 روپے سے لے کے 1,00,000 روپے تک ہے، اور آپ اس کے علاوہ وہاں پر ایز اے اسٹوڈنٹ کام بھی کر سکتے ہیں، جو کہ تقریباً 20 گھنٹے آپ کام کر سکتے ہیں ایک ہفتے میں، اور اس کے ذریعے آپ اپنی کمائی بھی کر سکتے ہیں اور آپ اپنا جو لیونگ لائف سٹائل ہے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اسٹڈیز کے لیے ویسے تو انگلش اسپیکنگ کنٹریز کو پریفر کیا جاتا ہے، لیکن وہاں پر تعلیم کافی مہنگی ہے۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یورپ کے ممالک جیسے جرمنی، فرانس، یہاں پر تعلیم کے اخراجات بہت کم ہیں، تو ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ ان آپشنز پر بھی غور کریں۔ دوسرا یہ کہ وہاں پر روزگار کے مواقع بھی موجود ہیں، آپ ایز اے اسٹوڈنٹ وہاں پر جاب بھی کر سکتے ہیں۔ اسٹڈی پروگرام میں ایڈمیشن کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو جن ممالک میں آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہاں کی جو یونیورسٹیز ہیں ان کے پیجز کے اوپر آپ جائیے، وہاں پر آپ دیکھیے کہ ان کے کون سے پروگرامز ہیں جو کہ آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے اگر میکینیکل انجینئرنگ کرنی ہے تو آپ نے ماسٹرز ان میکینیکل انجینئرنگ کا کوئی پروگرام ہے، وہ آپ دیکھیں گے اس یونیورسٹی میں۔ پھر ان کی ایڈمیشن ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں۔ ایڈمیشن ریکوائرمنٹ میں کچھ چند چیزیں ہوتی ہیں، جس میں ایک ہوتا ہے اسٹیٹمنٹ آف پرپس۔ وہ جو ایڈمیشن کمیٹی ہوتی ہے ان کے لیے ایک طرح کا ایک مضمون ہوتا ہے جس میں آپ اپنی ایک موٹیویشن بتاتے ہیں کہ آپ اس پروگرام میں کیوں ایڈمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو انگلش لینگویج ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ انگلش لینگویج ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے 2 طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ ٹوفل کا ٹیسٹ دیں، دوسرا یہ کہ آپ آئلٹس کا ٹیسٹ دیں۔ یہ دونوں ایک اسٹینڈرڈائز انگلش ٹیسٹ ہیں جو کہ آپ کچھ پیسے دے کے کر سکتے ہیں۔ انگلش لینگویج کے ٹیسٹ کے لیے کیونکہ آپ کا میڈیم آف انسٹرکشن اسکولز میں، کالجز میں انگلش ہوتا ہے، تو ہمارے لیے یہ ایک طرح سے ایک سیکنڈ لینگویج ہے۔ آپ کو تھوڑی بہت تیاری کرنی پڑتی ہے۔ اس کا سارا میٹیریل آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر، جیسے فرض کیجئے آپ ٹوفل کی ویب سائٹ پہ جائیے تو وہاں پر آپ کو اس کا سارا میٹیریل ملے گا، سیمپلز ٹیسٹ ملیں گے جو کہ آپ کریں گے تاکہ آپ کی پریکٹس ہو اور آپ اس طریقے سے آپ اس کو اویل کر سکتے ہیں۔ آئلٹس کا بھی اسی طرح سے ہی ہے۔ اس کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ اگر آپ نے انگلش لینگویج میں کورسز کیے ہوئے ہیں تو آپ کو 1 مہینہ یا 2 مہینے سے زیادہ اس کی تیاری کی ضرورت ہے۔ آپ ڈائریکٹ کسی بھی یونیورسٹیز میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کی ایڈمیشن کا پروسیجر آن لائن ہوتا ہے۔ فرض کیجئے اگر آپ جرمنی میں اپلائی کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک سینٹرلائز سسٹم ہے، اس میں آپ اپنی تمام سرٹیفکیٹس جو آپ نے ڈگریز کمپلیٹ کیے ہیں ان سب کی سرٹیفکیٹس ان کو اٹیسٹ کروا کے HEC سے اٹیسٹ کروا کے آپ وہاں پر اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ کچھ یونیورسٹیز ایسی ہوتی ہیں جو کہ بذریعہ ڈاک بھی آپ کی ڈگریز منگوانا آپ کی ڈگری کی کاپیز منگوانا چاہتے ہیں۔ جب آپ اپلائی کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا ایڈمیشن کا رزلٹ آتا ہے تو پھر آپ کو ایک ایڈمیشن لیٹر ملتا ہے۔ آپ وہ ایڈمیشن لیٹر اور اس کے ساتھ اپنے ڈاکومنٹس کی کاپیز یہ تمام اس مخصوص ملک کی ایمبیسی میں جا کے آپ ویزے کے لیے، اسٹڈی ویزے کے لیے اپلائی کرتے ہیں۔ یہ ایک طریقہ کار ہے۔
دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ مختلف ممالک کی ایمبیسیز کی ویب سائٹ پر جائیں تو وہاں پر انہوں نے باقاعدہ طور پر اسٹڈی ویزا کے لیے اور وہاں پر موجود اسٹڈی پروگرامز کے لیے جو اسکالرشپس موجود ہیں ان کے بارے میں بھی ذکر کیا ہوا ہے۔ فرض کیجئے جرمنی کی اگر میں مثال دوں تو وہاں پر ایک پیج ہے DAAD جسے آپ ڈاٹ کہتے ہیں، وہاں پر بہت ساری اسکالرشپس موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سے انٹرنیٹ کے اوپر فارمز ہیں، جیسے کہ فرانس کی ویب سائٹس ہیں، فرینچ ایمبیسی کی آپ ویب سائٹ کے اوپر جائیے، وہاں پر آپ کو یہ ساری معلومات ملیں گی۔ تو اس طریقہ کار سے آپ ڈائریکٹلی بھی اپلائی کر سکتے ہیں ایڈمیشن کے لیے، اسکالرشپس کے لیے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اور اس طریقے سے آپ ایک مخصوص ایک پراپر چینل کے تھرو آپ اسٹڈی ویزا کے لیے اپلائی کریں گے، جو کہ فیوچر میں آپ کو مشکلات نہیں ہوں گی اس کے لیے۔ تمام ممالک کا اپنی ایک پالیسی ہے، ایک اسٹینڈرڈائز طریقہ کار ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو کچھ پیسے بینک اکاؤنٹ میں کچھ پیسے شو کرانے پڑتے ہیں۔ اب جرمنی کا یہ ہے کہ وہاں پہ آپ وہ پیسے اکاؤنٹ میں بلاک کروا دیتے ہیں، یعنی کہ آپ وہ پیسے نکلوا نہیں سکتے، اور جب آپ اس ملک جب آپ پڑھائی کے لیے جرمنی میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ہر مہینے کچھ پیسے آپ نکلوا سکتے ہیں، پیسے آپ کے اپنے ہوں گے لیکن وہ آپ ہر مہینے نکلوا سکتے ہیں۔ اٹلی اور اسپین کا اس طرح سے ہے کہ وہاں پہ آپ کو ایک بینک سٹیٹمنٹ شو کرنی ہوتی ہے۔ بعض اوقات لوگ ایسا کرتے ہیں کہ بینک سٹیٹمنٹ غلط شو کرتے ہیں، جس سے ان کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ تو آپ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ ایک پراپر بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے۔ مختلف ممالک کے مختلف اماؤنٹ ہے، جیسے فرض کیجئے اٹلی کی یا اسپین کی 16 سے 17 لاکھ روپے ہے ایک سال کے لیے، تو آپ یہ سٹیٹمنٹ شو کرا کے، اور اس کے علاوہ اپنا ایڈمیشن لیٹر اور سارے ڈگری کی کاپیز، اٹیسٹڈ ویریفائڈ کاپیز لے جا کے آپ ایمبیسی میں ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہیں۔ ویزا اپلائی کرنے کے 1 سے 2 مہینے کے اندر آپ کا ویزا لگ جاتا ہے۔ باہر کے ممالک میں آپ مختلف شعبہ جات میں اپلائی کر سکتے ہیں، اور ان کی جو جاب مارکیٹ ہے، جیسے مثال کے طور پہ جرمنی ہے، وہاں پہ آٹومیشن انڈسٹری بہت سٹرونگ ہے، وہاں پہ گاڑیاں بنتی ہیں، جرمنی گاڑیاں بنانے کا ہب ہے، تو وہاں پہ آپ میکینیکل انجینئرنگ میں، میٹیریلز انجینئرنگ میں، ان چیزوں میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ امریکہ جاتے ہیں، وہاں پر آج کل آپ دیکھیے کہ ڈیٹا انالیسز، یہ جتنے بھی بڑی بڑی کمپنیز ہیں، ایپل، مائکروسافٹ، گوگل، ان تمام کو ایسے لوگ چاہیے جو پروگرامرز ہوں، جن کے پروگرامنگ کی سکلز اچھی ہوں۔ تو آپ سافٹ ویئر انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس انجینئرنگ، اس کے علاوہ آج کل کے دور میں یا فیوچر میں، مستقبل میں آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو ڈیپ مشین لرننگ، ان چیزوں کے اوپر آپ کو دسترس حاصل ہونی چاہیے۔ تو یہ وہ شعبہ جات ہیں جن میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اور ان میں آگے جاب مارکیٹس بہت زیادہ ہیں، اور آپ باہر جا کے وہاں پر روزگار بھی حاصل کر سکتے ہیں اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، جس میں ہم نے باہر کے ممالک میں اعلیٰ تعلیم کے مواقع اور کن شعبہ جات میں ہم وہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں، اس بارے میں گفتگو کی۔ امید ہے آپ کو پسند آئے ہوگا۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔